بسم الله الرحمن الرحيم ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹائے گا اور اللہ کہے گا وہ انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ اور غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدًا بالیواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا؟ فرشتہ کہتا ہے لفتى من قریش، یہ ایک قریشی نوجوان کا محل۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا اور کس کا ہو، ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخله، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ، آپ کا قربان، بھلا آپ سے ہم کیا غصہ کرتے؟ ایک مان گیا تو کہہ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک تو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی فتحا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑاوا، اگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی ارمین، اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی ارمین، یہ پرانی ہو گئی، بگڑ گئی، ہاں میرا رب کہ ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا، علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے۔ علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے ابو لہب کے مقابلے میں، دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی، میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں، کلمہ کیوں پڑا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کے 12 بیٹے ہیں،
اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا عمر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بطر اعظم پر جس کا عمر چلتا ہے، 3 بطر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ معلومہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا، لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں۔ آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے، پرانا تھا، سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیا آباد کرے گا۔ جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے، سوٹ کو ٹھیک کر رہی، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے۔ کہنے لگی یہ امیر، انہوں نے کہا ہاں، نہیں یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکی، ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے۔ کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں، تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے۔ کہنے لگی تیرا نوکر جتنا بے شرم ہے، تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، تو اس سے پردہ کر لینا۔ تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خان، یہی تو آج تو کلر پہ جو ہے امان کا نہیں ہے، ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مومنی، تو یہ تو نوکر ہے، اس پہ پردہ کرو۔ تو کہتے نہیں یہی تو میرا خامن ہے، یہی تو میرا خامن ہے۔ اور اللہ نے رتبہ کیا دیا، جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا، پرچے کو اٹھایا گیا، میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من اللہ، ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں۔ ابو لہب اٹکا، علی جھکے، آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، راضی ہو جا، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا۔ درجے طے ہو رہے ہیں، یا طلحہ تو یا زبیر، طلحہ اور زبیر، طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے، میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، ہم نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیوں جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی، جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو برباد کر دیا۔ آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔ حالانکہ ابو جہل چھوٹا مجرم ہے اور عبداللہ بن ابی بڑا مجرم ہے۔ ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں ہے۔ حاویہ سب سے نیچے ہے، حاویہ کے اوپر جحیم ہے۔ حاویہ منافقوں کے لیے اس میں عبداللہ ہے، اور جحیم مشرکین کے لیے اس میں ابو جہل ہے۔ وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن یوں لگ، چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ایسے لگا کے رکھا۔ ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن ابھی پانی پی رہے تھے، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے۔ تو آپ نے دے دیا۔ وہ گیا گھر کا، ابا یہ پانی تو پی لے۔ کہ کیا ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ تو آگے کم بات کہنے لگا جا وہاں پیشاب لے کے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ پیشاب لے کے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو اتنا غصہ چڑھا، وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ کہ عبداللہ تیرا باپ ہے، قدر کر۔
قدر کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. جاؤ اس کی خدمت کرو. تیرا باپ جنازہ پڑھا, اپنا کرتا اتار کے کفن کے طور پر دیا, اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ دیر ہو گئے, آپ ذرا دیر سے پہنچے, اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. تو بھائیو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے, جو تمہاری سوچ ہے, اس کو گلے سے لگا کے رکھو. دوسروں کو احترام دو, عزت دو, سب کو اپنا پسند. سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا, ہم نے اپنوں کو غیر بنائے تھے. تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹکا رہ گیا, ایک دن جنت میں جائے گا. چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزخ میں, ہم بھی دوزخ میں, تمہارے ایمان کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں ڈال دو. جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے, ہمیں کیا, اور کس بات پہ ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے. کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے, ایک نیک تھا ایک گناہگار تھا. تو نیک کہتا تو بہت گندا ہے, وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. وہ روز اس کو تو بڑا گندا ہے, وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی, اللہ کی قسم اٹھا لی. وہ دونوں مر گئے. تو اللہ نے اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی, تو ٹھیکیدار, چل بے تو جا جنت میں. اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا, اس کو ڈالو جہنم میں. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھ, سب کو عزت دو. ہمارا کام تو گلے لگانا نا کہ نفرت کرو. مثلا ایک آدمی آپ کے نزدیک غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے, تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکالا جاتا ہے. وینا ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیا, ننگی ہو کے آ گئی. برے صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا تو بالکل ننگی سکرین پہ آ جائے. وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آ گئی انڈیا میں. تو میں 1 جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبئی, تو مجھے کسی نے کہا کہ وینا ملک کی شادی ہو گئی. میں نے کہا یار میری ملاقات کراؤ. انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے. میں نے کہا کیوں, اللہ کے نبی کی امتی ہے, پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے. تو اس کو پیغام بھیجا, اس نے معذرت کر لی, کہا نہیں میں نہیں آتی. میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں. تو اس نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ جواد وسیم تھے, وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا انہوں نے. میں ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلا گیا. اس نے ایک نوجوان تھا, اسد پٹھان تھا, اس سے انہوں نے شادی کی تھی. تو میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک, اللہ آپ کا گھر آباد کرے, اچھی بیوی بنائے, اچھی ماں بنائے. آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے. جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے. تو وہ رو پڑی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے ہیں. ہم اٹھ کے آ گئے. پھر میں چلا گیا جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا 2 دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا. تو دونوں میاں بیوی خود آ گئے جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا. وہ سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی, اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بھر سر سے کبھی نہیں اترے گا. میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا, تمہاری زندگی کیسے بدل گئی. کہا یہ میرا خامند بیٹھا ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں, فلم نہیں چھوڑوں گی. 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی ابھی بھی اس سال, 6 فلمیں سائن کی. کہ میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں, فلمیں نہیں چھوڑوں. لیکن میں نے کہا
تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسے کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، میرا دل پگھل گیا۔ تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری میں چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پہ چلی گئی ہے، تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوتر منڈی، جہاں اربوں کے کاروبار روزانہ ہوتا، تو روزانہ سر پاٹ رہن، گریبان پاٹ رہن، تیری ماں تے تیری فلانی تے تیری فلانی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا، میں کہا دیکھو بھائی، یا ادھار دینا چھوڑ دو، تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو، اگر ادھار دینا ہے تو پھر یہ گالیاں دینا چھوڑ، ورنہ تمہارا گھاٹا زیادہ ہے۔ 10 کروڑ 10 ارب کیا پوری دنیا بھی ایک آدمی تمہاری نکل گیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن، لیکن تم نے ماں بیٹی کی گالی دے دی تو جرم تیرا بھی گھٹ کوئی نہیں، کیونکہ ماں بیٹی کی گالی دینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو، اور مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، نفرتوں کا شکار نہ بنو، مسلم بن کے رہو۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو۔ پوری دنیا پھرا ہوں، جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کہیں نہیں دیکھی، اور ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے، لیکن ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے۔ آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو، بس سب کو گلے سے لگانا سیکھ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دی، حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ سب منافق، لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے، اٹھ جا میری مجلس سے۔ کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حذیفہ کی، وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں، کسی کو خبر نہیں دے۔ ایک منافق سردار تھے زید، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے، ایمان لاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دو۔ تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، اس ایمان سے سینہ بھر دے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں منافقوں کا چودھری ہوں، آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے، کہا نہیں، کسی کا نہیں بتانا، جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے، جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے۔ تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھے۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا تھی، جبکہ حضرت عمر رو کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، منافق ہے، شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں، ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے، کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ہاں، تو ان کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز،
ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے۔ من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دے، کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں، زبان، بہت گندی زبان۔ آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عسفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر۔ دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا، اب اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کے، وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا۔ اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نہیں انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے، جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن زبان کے بول نے تنگ کر رہا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتا ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی۔ اس شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میرے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر۔ اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی، یو والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی۔ کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یو والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا، اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی۔ شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف
ادوار سے گزرتی ہے، ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا، پکڑ دکڑ طنز تانے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا، کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز۔ گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرمانا۔ رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا رہا، اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے، میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو، ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے میرا۔ غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے۔ میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ یہ بھی اسی سے متعلق مضمون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں، کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں۔ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے۔ میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کشمش۔ اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو، 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 افراد ہیں، کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا، تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے۔ تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے۔ پھر ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو غریبوں کو شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، 1 دن۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی۔ تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا جی نہیں بھیجا۔ کہ پہلے اسے بھیجو، اس کے بعد میرے سامنے رکھو۔ یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے۔ تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں، ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے۔ امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی۔ کیا عجیب تعبیر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی۔ سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے، تو سخی بن کے دیں، بخیل بن کے نہ دیں، اس سے اللہ کے غریب بندوں تو خوشیاں پہنچیں گی۔ دعائیں فجر کی اذان ہوئی، صحابہ کرام میں ہلچل مچی۔ فتح مکہ کا دن تھا۔ ابو سفیان نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کے ساتھ اس کی ہر بات مانتے ہیں؟ کہا ہاں ہر بات مانتے ہیں، چاہے وہ انہیں کہہ دے کہ بچے چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، ملک و مال چھوڑ دو،
हर चीज़ उस पर कुर्बान कर देते हैं। कहने लगा, अब्बास, मैंने बड़ी बड़ी बादशाहियाँ देखी पर तेरे भतीजे जैसी बादशाही नहीं देखी। उन्होंने कहा, अरे अबू सुफियान, अब भी तेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बादशाही नहीं, ये नबूवत है। अजान हो और 95% के कान पर जू न रहेंगे तो हमारा मसाला कहाँ से हल होगा। रमज़ान आए और हमारे कान पर जू न रहेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाए और गरीब को ज़कात न मिले, फसल घर में आ जाए और ज़मींदार शार ना अदा करे, ये कैसी मुसलमानी है, ये कैसा इस्लाम है। ये तो फ़राइज़ छोड़ दिए और फ़राइज़ के छोड़ने के बाद मसला कैसे हल होगा। अंदरून सिंध में जाकर देखो, जहाँ किसी को नमाज आती ही नहीं है, सारी उम्मत में नमाज जिंदा हो जाए और सारी उम्मत अल्लाह ताला के सामने झुके। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मदाइन के अफसर बनाए, बड़े गवर्नर बनकर आए तो चोरियाँ शुरू हो गई। पहले तो कोशिश करते रहे कि वैसे ही ठीक हो जाए, फिर कहने लगे, अच्छा भाई कागज़ लाओ। खत लिखा मदाइन के गवर्नर के तरफ से, जंगल के दरिंदों के नाम। आज रात तुम्हें जो भी चलता हुआ मशकूक नजर आए उसे चीर फाड़ देना, और अपने दस्तखत करके फरमाया कि शहर से बाहर इसके कील गाड़ कर लटका दो। इधर राब्ता 2 रकात के जरिए ऊपर और उधर जंगल के दरिंदों को हुक्म, इधर राब्ता ऊपर है, तार वहाँ लगा हुआ है ना, सारी लाइनें तो ऊपर से चल रही है ना, सारा कंप्यूटर तो ऊपर चल रहा है ना, हम तो खाली मोहर ही है, शतरंज के मोहरों की तरह। अच्छा कहा भाई, दरवाज़ा खुला रहेगा, शहर का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। यूं ही रात गुजरी, शेर गुर्राते हुए अंदर चले आए, किसी को हिम्मत नहीं हुई बाहर निकल सके। एक गधे को शेर की खाल मिल गई, उसने कहा, लो भाई मैं शेर बन गया। अब जो बस्ती को चला, लोगों ने देखा कि इतना बड़ा शेर है, गधे जैसा कद, तो वे सारे भागे, अरे शेर आ गया। अब गधा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, भाई सारे डर गए, अब मैं थोड़ी सी और गरजदार आवाज़ निकालूंगा तो ये सारे और डरेंगे। अपनी हकीकत को वो भूल गया कि मुझे शेर वाली आवाज़ नहीं निकलेंगी, गधे की निकलेंगी। अब उसने अपनी तरफ से ज़ोर से आवाज़ निकाली तो बजाय दहाड़ने के वो ढेंचू करने लगा। उन्होंने कहा, अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, ये तो गधा है। तो डंडे लेकर उसकी मरम्मत की। अब गधे साहिब आगे आगे और लोग पीछे पीछे। बुराई का अंजाम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जब वो बुरा फैला और वह औरतों को छोड़कर लवातत का शिकार हुए, अल्लाह जल्ले शानू ने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला की तरफ से बुलाना शुरू किया। वही सी बदबख्त कौम थी जिन्होंने ऐसा काम शुरू किया जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इसलिए जो अजाब कौम लूत पर आया है किसी कौम पर नहीं आया, जितने अजाब कौम लूत पर आए हैं किसी कौम पर नहीं आए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उन बदबख्तों को उखाड़ो। उन्होंने पर की नोक पर यूं उखाड़ा और पहले आसमान तक पहुंचाया। फरिश्तों ने मुर्गों की आज़ानें सुनी, फिर उल्टा कर ज़मीन पर फेंका, ऊपर से पत्थरों की बारिश की और उनके चेहरे मस्क हो गए, आंखें धंस गई। फिर पत्थरों की बारिश हुई और ज़मीन को नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचा कर दिया। फिर हमेशा के लिए पानी के अजाब में मुब्तला कर दिया। वो बहरुमत तो 70 मील की झील है, इसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, तो उसमें जाता है मर जाता है। आज तक वो इस अजाब में चल रहे हैं। कलिमे की ताकत ने कौम लूत की ताकत को तोड़ कर रख दिया।